السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم سب کو نہانا، غسل کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہوں یا بچے، ہر کسی کو نہانا پسند ہوتا ہے۔ لیکن نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں کس طرح نہانا چاہیے، اس سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ 99% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نہانا کس طرح ہے۔ بس نل پہ جائیں گے، پورے بدن کو بھگا لیں گے، بدن پہ پانی بہا لیں گے، سوچتے ہیں کہ نہانا ہو گیا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں نہانے کا سنت طریقہ اور نہانے کے یعنی غسل کرنے کے فرائض بتائے جائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کی چھوٹی چھوٹی معلومات پیدا ہو سکے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ نہانے کا طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے، ہمیں کس طرح نہانا چاہیے۔ تو جب بھی ہم غسل کرنے جائیں، نہانے جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو سب سے پہلے نیت یہ کرے کہ میں نہا رہا ہوں، میں غسل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب نہانے کی جگہ پر بیٹھیں گے تو چھوٹا بڑا استنجا کریں گے، یعنی شرمگاہ پہ اگر کوئی چیز لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، تو چھوٹی بڑی شرمگاہ کو دھوئیں گے، صاف کریں گے۔ اس کے بعد جسم میں کسی جگہ پر ناپاکی لگی ہو تو اس جگہ کو پہلے صاف کریں گے۔ مثال کے طور پر جسم میں کسی جگہ پر منی لگی ہوئی ہے تو اب اس جگہ کو صاف کریں گے اچھے سے۔ اس کے بعد وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہائیں گے، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں گے اور 3 مرتبہ سر کے اوپر سے پورے بدن پر پانی بہائیں گے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے نہانے کا، غسل کرنے کا، کہ سب سے پہلے نیت کی جائے، اس کے بعد چھوٹے بڑا استنجا کیا جائے، بدن میں کہیں پر ناپاکی لگی ہو تو اس ناپاکی کو صاف کیا جائے، اس کے بعد وضو کر لیا جائے، پھر داہنے کندھے پر پانی 3 مرتبہ بہایا جائے، پھر بائیں کندھے پر پانی 3 مرتبہ بہایا جائے اور پھر پورے بدن پر 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بہا لیا جائے۔ تو یہ نہانے کا سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس ترتیب کے خلاف بھی نہاتا ہے تو بھی غسل ہو جائے گا، جائز ہے، درست ہے، لیکن سنت طریقہ پر نہانا بہتر ہے۔ اگر اس طریقے کے خلاف بھی کوئی نہاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہوا۔ اور چند چیزیں ایسی ہیں جو غسل میں فرض ہیں، اور غسل فرض جب انسان پر ہو جائے تو فرض غسل میں ان فرائض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرائض میں سے ہے کلی کرنا، غسل کے فرائض میں سے ہے کلی کرنا۔ اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھی نہ رہے۔ تو یہ غسل کے فرائض ہیں۔ جب انسان ناپاک ہوگا، اور ناپاک غسل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے نہا رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پاک ہونے کے لیے نہا رہا ہے۔ تو دونوں غسل میں فرق ہے۔ جب آپ ناپاک ہیں اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نہا رہے ہیں
تو پھر فرائض کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے بیوی سے ہم بستری کی اور ہم بستری کی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے، یا رات میں احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے، تو اب جب آپ غسل کریں گے تو ان فرائض کا ادا کرنا ضروری ہوگا، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ جب آپ ناپاک ہیں اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو ان 3 فرائض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف فریش ہونے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو ان میں اگر ان چیزوں کو نہ بھی کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ غسل کرنے کا طریقہ اور اس کے چند مسائل تھے کہ اگر آپ پاکی کے لیے غسل کر رہے ہیں، حالت جنابت کا غسل کر رہے ہیں، تو غسل کے فرائض کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر فریش ہونے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو، یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔